قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الحادی والعشرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کتاب کا 21واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ یہ درس، یہ سبق ایک مضمون ہے اور اس مضمون کا عنوان ہے مدرستی، میرا اسکول۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو مائی اسکول انگریزی میں اور اردو میں میرا اسکول مضمون جو ہے وہ ہمیں لکھوایا جاتا تھا اور ہم لکھتے تھے بڑے شوق سے۔ تو یہ مضمون ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ عربی میں ہم ابھی چھوٹے ہیں اور اس مضمون کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی سیکھ رہے ہیں۔ بہت خوبصورت آپ کہہ لیں کہ انداز میں ڈاکٹر صاحب نے اس مضمون کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو مدرستی، یہ چھوٹی یا جو ہے کسی بھی اسم کے آخر میں آنے والی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ مائی کا مفہوم دیتی ہے انگریزی میں، جیسے کتابی میری کتاب، بیتی میرا گھر، مکتبی میرا ڈیسک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ چھوٹی یا کو مضاف الیہ کے طور پہ جب استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ وہ یا متکلم ہے اور یہ ترکیب جو ہے مرکب اضافی کی ترکیب ہے۔ اور بہت سی دعاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دعا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں شروع میں کہ رب اشرح لی صدری، میرا سینہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا کام، اور لی بھی خود وہ لام حرف جر کے ساتھ اس یا متکلم کو استعمال کیا گیا، یعنی میرے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان، اور یفقہوا قولی، میری بات۔ تو آج کے مضمون کا عنوان ہے مدرستی، میرا اسکول۔ پہلا جملہ ہے جی ھذہ مدرستی، یہ میرا اسکول ہے۔ ھذہ کیوں لگا ہے اس میں امیس؟ مدرسہ چونکہ مؤنث ہے اور اس اشارہ جو ہے آپ کو پتہ ہے اسی اعتبار سے لایا جاتا ہے، تو ھذہ مؤنث کا اشارہ لایا گیا مبتدا بنا کر، ھذہ مدرستی، یہ میرا اسکول ہے۔ شاہ صاحب ھذہ مدرستی، اس کی ترکیب ذرا جلدی سے کر دیں۔ ھذہ مبتدا، مدرسہ مضاف، یا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یعنی ایسا جملہ جس میں کوئی خبر دی جائے تو اس جملے کو خبریہ جملہ کہتے ہیں، تو جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا جملہ ہے ہی قریبۃ من المسجد، ہی قریبۃ من المسجد، وہ مسجد سے قریب ہے۔ اس میں مبتدا کیا ہے؟ ہی، اور خبر کیا ہے؟ قریبۃ، اور من المسجد کیا ہے؟ متعلق ہے خبر، ٹھیک ہے نا، جار مجرور مل کے متعلق ہے خبر، یعنی قریبہ کے یہ متعلق ہے۔ ہی مدرسۃ کبیرۃ، ہی مبتدا اور مدرسۃ موصوف اور کبیرۃ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر خبر بن گئی۔ ہی مدرسۃ کبیرۃ لہا ثلاثۃ ابواب، لہا ثلاثۃ ابواب، اس کے 3 دروازے ہیں، اس کے 3 دروازے ہیں، یعنی گیٹ کہہ لیں گے اب ہم اس حوالے سے، ابواب کو اسکول کا ظاہر گیٹ ہوگا،
عام طور پہ دروازہ سن کے ذہن میں آتا ہے جیسے کمرے کا دروازہ، تو اسکول کا گیٹ ہوگا. لہا ثلاثۃ ابواب، اس میں لہا کیا کہیں گے ترکیب میں جی؟ خبر مقدم. لہا جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور ثلاثۃ ابواب مضاف مضاف الیہ یہ کر کے یہ ہم اسے مبتدا مؤخر بنا دیں گے. اور اصل میں یہ ثلاثہ جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ وہ گنتی والا سارا اسلوب جو ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. اور ثلاثہ گول تا کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ باب جو ہے وہ مذکر ہے، اور مذکر معدود کے لیے عدد جو ہے وہ گول تا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا جملہ ہے ابوابها مفتوحۃ الآن. الگ میں نے پڑھا ہے اور ملا کر پڑھیں گے ابوابها مفتوحۃ الآن. ابوابها اس کے دروازے، مفتوحۃ کھلے ہوئے ہیں، الآن اب اس وقت کھلے ہوئے ہیں. ابوابها میں ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اسکول کی طرف، مدرسہ کی طرف. اور مفتوحۃ واحد مؤنث خبر لائی گئی ہے، کیوں؟ جمع غیر عاقل کی جمع یعنی ابواب کے لیے. ٹھیک ہے. ابوابها مفتوحۃ الآن. الآن نصب میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ظرف ہے اور ظرف جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. فی المدرستی جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے، مبتدا مؤخر والا کنسیپٹ ہے. فی المدرستی اسکول میں، فصول کثیرۃ، فصل کلاس کو کہتے ہیں اور فصول اس کی جمع. فی المدرستی فصول کثیرۃ، موصوف صفت، موصوف غیر عاقل کی جمع تو صفت واحد مؤنث. اسکول میں بہت سی کلاسیں ہیں. ھذا فصلنا، یہ ہماری کلاس ہے. ھذا مبتدا، فصلنا مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر. ھذا فصلنا یہ ہماری کلاس ہے. وہو فصل واسع، اور وہ ایک وسیع کلاس ہے، کھلی کلاس ہے، کشادہ کلاس ہے. فیہ نافذتان کبیرتان، اس میں دو بڑی کھڑکیاں ہیں. وفیہ، اور اس میں مکاتب و کراسی، ڈیسکس اور کرسیاں ہیں. تو مکاتب غیر منصرف ہے اور کراسی غیر منصرف ہے. اور میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ جمع مکسر کے دو اوزان آپ کے سامنے آئے ہیں. یعنی غیر منصرف جمع کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ الف تیسرا حرف ہو اور اس کے بعد دو حروف ہو تو غیر منصرف. الف تیسرا حرف ہو اور اس کے بعد تین حروف ہو لیکن درمیان والا، ان تین میں درمیان والا ساکن ہو تو بھی غیر منصرف اسم ہوتی ہے. تو ان دونوں میں وہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. مکتب کی جمع مکاتب اور کرسیون کی جمع کراسی. وفیہ سبورۃ کبیرۃ، اور اس میں ایک بڑا بورڈ ہے. ھذا مکتب المدرسی، یہ استاد کی میز ہے، یہ استاد کی میز ہے. وذاکا کرسیہ، اور وہ اس کی کرسی ہے. اور پھر ہم اردو میں کہیں گے وہ ان کی کرسی ہے. ٹھیک ہے. ذاکا جو ہے یہ ذالکا، ٹھیک ہے. اصل میں زا اشارہ ہوتا ہے، اصل میں زا، اس میں اشارہ اصل زا ہے. ٹھیک ہے. قریب کے لیے اس کے شروع میں ہا لگا دیتے ہیں، وہ ہاضا بن جاتا ہے. دور کے لیے کاف. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ لام جو ہے لام بوت کہلاتا ہے. اصل میں یہ لام دور والا ہوتا ہے، تو ذالکا سے دور والا بنتا ہے. یہ جو ذاکا ہوتا ہے لام کے بغیر، یہ ذرا نہ زیادہ قریب نہ زیادہ دور، اس کا مفہوم دیتا ہے ذاکا. تو ھذا، ذاکا اور ذالکا یہ اسماء اشارہ کچھ استعمال ہوتے ہیں. وَتِلْكَ مَكَاتِبُ الطُّلَّابِ، اور وہ طلباء کی میزیں، وَكَرَاسِيُّهُمْ اور ان کی کرسیاں ہیں. تل کا اشارہ کیوں لگا ہے جی یہاں پر؟ غیر عاقل کی جمع. وہ دیکھیں ساری باتیں اس مضمون میں ریپیٹ ہو رہی ہیں. وَتِلْكَ مَكَاتِبُ الطُّلَّابِ وَكَرَاسِيُّهُمْ. اب دیکھیں الحمدللہ اس مضمون کو پڑھتے ہوئے قواعد چاہے آپ کو یاد ہو نہ ہو، یہ آپ کو پتا ہو یا نہ ہو کہ جی واحد مؤنث کیوں آیا، تل کا کیوں آیا، آپ الحمدللہ مضمون سمجھ رہے ہیں، مضمون آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے.
مکاتب یہ ڈیسک اور میز دونوں کے لیے؟ جی دونوں کے لیے. اصل میں مکتب ہے نا, مکتب کہتے ہیں لکھنے کی جگہ, ہاں ٹھیک. ٹھیک ہے, تو وہ ڈیسک بھی ہو جاتا ہے اور میز بھی ہو جاتی ہے. مکتب المدرسی کبیر, مدرس کا میز بڑا ہے. وہ مکاتب الطلابی صغیرۃ, اور طلباء کی میزیں یا طلباء کے ڈیسک چھوٹے ہیں. فی فصلنا عشرۃ طلاب, ہماری کلاس میں 10 طلباء ہیں. وہم من بلاد مختلفۃ, اور وہ مختلف شہروں سے یا ملکوں سے ہیں. ھذا محمد, یہ محمد ہے. وہو من الیابانی, اور وہ جاپان سے ہے. اب ایک ایک کا تعارف کروایا جا رہا ہے. وھذا خالد, اور یہ خالد ہے. وہو من الصین, اور وہ چین سے ہے. وھذا احمد, اور یہ احمد ہے. وہو من الہند, اور وہ انڈیا سے ہے. وھذا ابراہیم, وہو من غانا, اور یہ ابراہیم ہے اور یہ گھانا سے ہے. وھذا اسماعیل, اور یہ اسماعیل ہے. وہو من نائجیریا, اور وہ نائجیریا سے ہے. وھذا یوسف, اور یہ یوسف ہے. وہو من انکلترا, اور وہ انگلینڈ سے ہے. وھذا بیرم, اور یہ بیرم ہے. وہو من ترکیہ, اور یہ یا وہ ترکی سے ہے. وھذا عمار, اور یہ عمار ہے. وہو من مالیزیا, اور یہ ملیشیا سے ہے. وھذا علی, اور یہ علی ہے. وہو من امریکہ, اور وہ امریکہ سے ہے. وھذا ابو بکر, اور یہ ابو بکر ہے. وہو من الیونانی, اور وہ یونان سے ہے. ہم من بلاد مختلفۃ, وہ مختلف ملکوں سے ہیں. ولغاتہم مختلفۃ, اور ان کی زبانیں مختلف ہیں. والوانہم مختلفۃ, اور ان کے رنگ, لون, اس کی جمع الوان. والوانہم مختلفۃ, اور ان کے رنگ مختلف ہیں. ولکن دینہم واحد, لیکن ان کا دین ایک ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ نوٹ کریں. ولیکن کے بعد دینہم لکھا ہوا ہے. کلیئر؟ آپ کو پتا ہے کہ جو لاکنہ ہے ہمارے حروف مشبہ بالفعل ہیں. منصوب انا واخواتھا, انا, انا, کانا, لاکنہ, لیتا, لعلہ, یہ سب مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو لاکنہ کے بعد نصب میں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ لاکنہ نہیں ہے, یہ لاکن ہے. یعنی لاکنہ کے نون کو اگر اس کی شد ختم کر دی جائے, خفیف کر دیا جائے, یہ پوائنٹ میں نے بک میں بھی دیا ہوا ہے. انا, انا اور لاکنہ, ان کے نون کو, یعنی نون مشدد ہے نا ان کا, انا, انا, کانا, اگر ان کے نون کو خفیف کر دیا جائے تو پھر ان کا اثر ختم. ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں ولیکن دینہم, اس لیے لاکن کے بعد دینوں کو رفع میں پڑھا گیا. ولیکن دینہم, اب یعنی آپ یہ نہیں کریں گے شاید انہوں نے حرکات نہیں لگے تو آپ یہاں پر لاکن نہ پڑھ دیں, لیکن اگر لاکن نہ پڑھیں گے تو پھر دینہم پڑھنا پڑے گا. ولیکن دینہم واحد, لیکن ان کا دین ایک ہے. وَرَبُّهُمْ وَاحِدٌ, اور ان کا رب ایک ہے. وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ, اور ان کا نبی ایک ہے. وَقِبْلَتُهُمْ وَاحِدَةٌ, اور ان کا قبلہ ایک ہے. قواعد اپنی جگہ پر ہیں, ٹھیک ہے نا, قواعد سے نہیں ہٹنا. ہم مسلمون, وہ مسلمان ہیں. والمسلمون اخوۃ, اور مسلمان بھائی ہیں. ٹھیک ہے, اور اردو محاورے میں کہیں گے اور مسلمان بھائی بھائی ہیں. ھذا مدرسنا, یہ ہمارے استاد ہیں.
اسمہ الشیخ بلال، ان کا نام شیخ بلال ہے، وہو من المدینتی، اور وہ مدینہ سے ہیں، وہو رجل صالح، اور وہ ایک نیک آدمی ہے، نحن نحبہ کثیرا، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کثیرن کی نسب کیوں آئی ہے یہاں پر گلزار صاحب؟ جی کثیرن کی نسب یہاں پر کیوں آئی ہے؟ حال میں کیا ہے جگہ جی شاہ صاحب ذہن میں یہ مفعول مطلق ہے، اصل میں یہ تھا حبن کثیرن، کوئی نوعیت کو بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، حبن کثیرن، تو اس مصدر کو حذف کر دیا اور اس کی صفت کو بول دیا گیا، نحن نحبہ کثیرن، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ ایک دلچسپ مضمون آپ نے مکمل کیا۔ ہاں جی، اصل میں یہ تھا نا نحبہ حبن کثیرن، جس طرح اذکر اللہ ذکرن کثیرن، تو ذکرن کو حذف کر دیا، اذکر اللہ کثیرن، اللہ کو خوب یاد کرو۔ عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیں۔ جی سوالوں کے جواب دیں۔ پہلا سوال آپ سے ہے جی، این ھذہ المدرسۃ، تو این ھذہ المدرسۃ، یہ اسکول کہاں ہے؟ جی جواب اس کا کیا ہوگا؟ ہی قریبۃ من المسجد، یہ مسجد سے قریب ہے۔ دوسرا سوال جی امیس، کم بابن لہا، کم بابن لہا، اس کے کتنے دروازے ہیں، کتنے گیٹ ہیں اس کے اسکول کے؟ ماشاء اللہ، لہا ثلاثۃ ابواب، لہا ثلاثۃ ابواب، اس کے 3 دروازے ہیں۔ جی گلزار صاحب، اب مغلقۃ ابوابها الآن ام مفتوحۃ؟ ابوابها مفتوحۃ الآن، سوال کیا گیا کیا اس وقت اس کے دروازے بند ہیں یا کھلے ہیں؟ تو جواب ہوگا ابوابها مفتوحۃ الآن، اس کے دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں۔ جی شبیر صاحب، کم نافذۃ فی ھذا الفصل، اس کلاس میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ جی فیہ نافذتان، ماشاءاللہ، فیہ نافذتان، اس میں 2 کھڑکیاں ہیں۔ اگلا سوال محی الدین صاحب آپ سے، کم طالباً فی ھذا الفصل، اس کلاس میں کتنے طلبہ ہیں؟ فیہ عشرۃ طلاب، فیہ عشرۃ طلاب، اس میں 10 طلبہ ہیں۔ جی شاہد صاحب، اکلہم من بلد واحد؟ لا، ہم من بلاد مختلفۃ، ماشاءاللہ۔ جی اگلا سوال آپ سے، من این ابو بکر، ابو بکر کہاں سے ہے؟ ہوا من، ہوا سمپل کریں، ضمیر لائیں، عربی زبان چونکہ مختصر زبان ہے تو زیادہ لمبے جملے وہ پسند نہیں کرتے، مختصراً ہوا من الیونانی، ہوا من الیونانی، وہ یونان سے ہے، اور بھی مختصر کر سکتے ہیں من الیونان کہہ کے، لیکن ابھی ہم چونکہ پریکٹس کر رہے ہیں تو ہوا من الیونانی یعنی پورا جملہ ہم بولیں گے۔ جی ادریس صاحب، من این احمد، من این احمد، احمد کہاں سے ہے؟ ہوا من الہند، ماشاءاللہ۔ جی امیس، من این یوسف، ہوا من انکلترا، من این محمد، جی گلزار صاحب، من این محمد، محمد کہاں سے ہے؟ ہوا من الیابانی۔ جی شبیر صاحب، من مدرسہم، من مدرسہم، ان کا استاد کون ہے؟ مدرسہم الشیخ بلال، ماشاءاللہ۔
मुदर्रिसुहुम अश-शेख बिलालुन। जी मिन ऐना हुआ, मोहिद्दीन साहब मिन ऐना हुआ वो कहां से है? हुआ मिनल मदीनती। माशाल्लाह जी। अगली एक्सरसाइज है जी, दा आपने पुट करना है हाजिहिल अलामता, इस अलामत को, ये जो टिक की अलामत है इसको आपने रखना है, कहां पर रखना है? अमामल जुमलिस सहीहती, सही जुमलों के सामने। अल जुमल जमा है, गैर आकिल की जमा है तो सिफत वाहिद मुअन्नस अस-सहीहा, सही जुमलों के सामने इसको रखना है। वहाजिहिल अलामता, और इस अलामत को यानी क्रॉस की अलामत को अमामल जुमलिल्लती लैसत सहीहतुन, ठीक है, लैसत सहीहतन, उन जुमलों के सामने जो सही नहीं है। ठीक हो गया जी शाह साहब। पहला जुमला है आपने सही और गलत करना है, यानी वही टिक और क्रॉस वाला जो सवाल हमारे पेपर्स में आता है। मदरसती करीबतुम मिनल मतारी, क्रॉस, इसका मतलब क्या है जी? मेरा स्कूल एयरपोर्ट से करीब है, वो तो मस्जिद से करीब है जी। लहा सलासतु अबवाबिन, दुरुस्त है? दुरुस्त है जी। जी इदरीस साहब, अबवाबुहा मुग़लक़तुन अल-आना, गलत है जी। जी उमैस, मकातिबुत तुल्लाबी कबीरतुन, गलत है जी, उनके तो छोटे हैं डेस्क। जी गुलजार साहब, मक्तबुल मुदर्रिसी कबीरुन, उस्ताद का मेज बड़ा है, बिल्कुल सही है जी। जी शबीर साहब, फी फसलिना अशरतु तुल्लाबिन, सही है जी ये भी। जी मोहिद्दीन साहब, अम्मारुन मिनल यूनानी, अम्मार यूनान से है, देखना चले कि है कि तुम गलत है जी। जी अम्मार कहां से है? अम्मारुन मिन मालीजिया, मलेशिया से है जी। बैरूमु मिन तुर्किया, जी शाह साहब, बैरम, हाँ जी सॉरी, बैरमु, बैरमु मिन तुर्किया, बैरम तुर्किया, तुर्की से है, सही है जी। यूसुफु मिम मालीजिया, ठीक है जी। कहां से है यूसुफ? गलत है ये, यूसुफ कहां से है? यूसुफ इनकलतर्रा से है जी। इदरीस साहब, मुदर्रिसुना मिनल मदीनती, हमारे उस्ताद मदीना से हैं जी। अगली एक्सरसाइज है हमारी जी, उज़कुर, ज़करा यज़कुरु से फ़िल अम्र है, उज़कुर अल बिलादल वारिदता, वारिद होने वाले शहरों को फिर दरसी, सबक में, जो सबक में शहर जिक्र किए गए हैं उनको, मुल्क जिक्र किए गए हैं उनको आपने याद करना है, यानी याद करने से बुलाते हैं जहन में लाना है। मिन आसिया, एशिया से, व अफ्रीका, और अफ्रीका से, और व उरुबा, और यूरोप से, यानी सबक में दिए हुए मुल्क जो बरे-आज़म एशिया, अफ्रीका और यूरोप के हैं उनको याद करके आपने इन कॉलम्स में लिखना है। ठीक हो गया जी। अल बिलादुल्लती फी आसिया, वो मुल्क जो एशिया में है, बरे-आज़म एशिया में है जी। इस एक्सरसाइज में जो आपसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि सबक में इस्तेमाल होने वाले जो ममालिक हैं उनको आपने इन 3 कॉलम्स में लिखना है, यानी वो ममालिक जो बरे-आज़म एशिया में वाक़ हैं, वो जो अफ्रीका में है, और वो जो यूरोप में है। ठीक है, ये आपने फिल करके इसमें लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक हो गया। लीजिए, अल कलिमातुल जदीदतु, अल मकतबु जमा मकातिबु, वलाकिन, अब यहां पर देखें वलाकिन में नून को उन्होंने साकिन रखा ताकि क्लियर हो जाए, वलाकिन, लेकिन, अल कुर्सियु जमा करासियु, अल लौनु जमा अलवानुन, हम अलवानु उयूब कहते हैं ना, अलवानु उयूब, रंग और
हैब, उनके जो अजान होते हैं। अल किबलातु, किबला और जाका इज इक्वल टू जालिका, यानी वही चीज़ है, जाका या जालिका एक ही चीज़ है, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा फासले के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है। लाम जो है लाम बहुत कहलाता है, यानी ये ज़रा दूर के लिए जालिका कर लेते हैं, और जो चीज़ ज़्यादा दूर ना हो ना ज़्यादा करीब हो, दरमियान में हो, उसके लिए जाका का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 21वां सबक मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में 22वें सबक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़यामति शफ़ीअल लि अस्हाबी। नबी के वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वाले का सिफारशी बन। या फत्ताह या अली